حضور کی بات نکلی منہ سے تو پورے عرب کے اندر آس پاس قبیلے، علاقے، قصبے، ڈھانیاں ایسے پھیل گئی، آگ کی طرح، بجلی کی طرح بات 1 منٹ میں پھیل گئی۔ جس نے یہ بات سنی کہ حضور حج کے لیے جا رہے ہیں، سارے لوگ تیار ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج محترات یعنی مومنوں کی مائیں، ہم سب کی مائیں، حضور کی بیویاں، ازواج محترات کو حضور نے ساتھ چلنے کا حکم دیا، بھی آپ بھی چلو حج کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جب آئے نا بڑے میقات کے اوپر ہے تو حضرت عائشہ بیان کرتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ بیٹی کیا بیان کرتی ہے؟ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ جسم کی صفائی کر لو۔ ساروں نے صفائی کر لی۔ حضور فرماتے ہیں کہ 2 چادریں لے لو، ساروں نے چادریں لے لی۔ حضور نے فرمایا کہ اس چادر کے اندر کوئی ٹانکا نہیں لگا ہونا چاہیے، کسی نے کوئی ٹانکا نہیں لگایا۔ تو اللہ کے نبی نے جو حکم دیا سارے کے سارے ویسے ویسے تیار ہو گئے۔ اب ماں کیا بیان کرتی ہے؟ اما عائشہ بیان کرتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب تیاری کی نا احرام باندھنے کی، اس سے پہلے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو احرام کی چادریں تھی اس کے اوپر میں نے خوشبو لگائی۔ ابھی حضور نے نیت نہیں کی ہے، ایڈوانس میں پہلے سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چادروں کے اوپر، احرام کے اوپر خوشبو لگائی۔ تو خوشبو پہلے لگانا جائز ہے، پہلے خوشبو لگانا جسم کے اوپر ہے اور چادروں کے اوپر پہلے خوشبو لگانا جائز ہے، لیکن ایسی خوشبو نہ لگائیں جس کا داغ لگ جائے اور جسم کے اوپر اور کپڑے کے اوپر ہے۔ لیکن جو جائز ہے، جو علماء کرام اپنے بتاتے ہیں، تو ایسی خوشبو لگائی۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے حالانکہ حضور کے جسم کے اوپر خوشبو لگانی، چادروں کے اوپر خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی کا جسم بڑا ہی معطر خوشبودار تھا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب مدینے کے اندر بچیوں کی شادی ہوتی تھی تو عورتیں، مرد لوگ تو اللہ کے نبی کا پسینہ شیشیوں کے اندر ڈال کر اپنے گھروں کے اندر لے کے جایا کرتے تھے۔ پسینہ دلہن کے جسم کے اوپر، کپڑوں کے اوپر لگایا کرتے تھے، اور دنیا کے اندر ایسا کوئی جو حضور کا پسینہ تھا، دنیا کے اندر ایسا عطر کوئی بنا ہی نہیں میرے پیارے۔ سمجھ آ گئی؟ اتنا جسم معطر خوشبودار تھا، پھر پسینہ اتنا خوشبودار تھا، لیکن عطر لگانے کی پھر کہاں ضرورت پڑ گئی تھی؟ کیا ضرورت تھی عطر لگانے کی؟ کیوں لگایا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، صدیقہ بیٹی نے کیوں لگایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کے اوپر خوشبو؟ کیونکہ جسم تو پہلے خوشبودار تھا حضور کا۔ سنو اے مسلمانوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو خوشبو لگائی تھی نا حضور کے احرام کے اوپر ہے، تاکہ امت کو خوشبو لگانا آ جائے۔ امت کو بتانے کے لیے حضور نے، حضرت عائشہ نے، تاکہ خوشبو لگانا ہمیں آ جائے۔ حضور کو ضرورت نہیں تھی، اللہ کے نبی مسواک کرتے تھے نا، حضور کو مسواک کرنے کی ضرورت نہیں تھی، منہ سے بڑی خوشبو آتی تھی، بڑی خوشبو، اچھی خوشبو آتی تھی۔ مسواک حضور نے اس لیے کیا تاکہ امت کو مسواک کرنا آ جائے۔ احرام کے اندر عطر اس لیے لگایا تاکہ امت کو، بہت سارے کام ایسے تھے جو اللہ کے نبی کو ضرورت نہیں تھی، لیکن حضور نے وہ کام کیے تاکہ امت کو کرنا آ جائے۔ سمجھ آ گئی؟ تو حضور تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف کے اندر ہے، اور باب السلام گیٹ ہے، کبھی موقع ملے تو آپ جانا پوچھتے پوچھتے، باب السلام گیٹ ہے حرم شریف کا، اس باب السلام گیٹ سے اللہ کے نبی اندر تشریف لائے تھے۔ آپ بھی وہاں سے ہو سکے تو گزرنا باب السلام، یہ نیت سے کہ اللہ کے نبی کا یہاں سے گزر ہوا تھا۔ سمجھ آگے میرے پیارے؟ آج کا میلاد پاک کا پروگرام رکھنے کا ارادہ مطلب کیا ہے؟ سنو، آج کا یہ ہے کہ آج اپنے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بھی کھانا کھانے کے ترنت بعد، کیونکہ ارادہ تھا نا تھوڑی دیر پہلے اپنے جانے کا 5 بجے، پہلے تو دوپہر میں تھا، کھانا کھانے کے بعد پھر ڈسمس کر کے کئی لوگ گیر بدلنے لگے آگے پیچھے، اس کے بعد ارادہ تھا چلو 5 بجے نکلیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ باہر دھوپ بہت زیادہ ہے بھائی، برداشت نہیں ہوگی، تو آپ تھوڑا رکو۔ کئی بندے بھی کہنے لگے دھوپ گرمی زیادہ ہے، چلو ٹھیک ہے، 5-6 بجے کے بعد اپنے میلاد پڑھ کے اس کے بعد پھر اپنے انشاءاللہ تعالی احرام کے لیے، عمرے کے لیے اور مسجد عائشہ کے لیے اپنے نکلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب ارادہ یہ بنا ہے کہ اپنے انشاءاللہ تبارک و تعالی سارے کے سارے ابھی کھانا تیار ہونے والا ہی ہے، کھانا کھانے کے بعد رات کا ٹائم ہے، ٹھنڈی رات ہے مکہ کے اندر، رات کو زندگی کے اندر میرے حساب سے، ساری زندگی کے اندر میرے حساب سے مجھے لگتا نہیں کسی نے رات کے ٹائم میں عمرہ کیا ہو، نہیں کیا نا، رات کے ٹائم میں کسی نے کبھی عمرہ نہیں کیا۔ رات کے ٹائم میں منظر خانے کعبے کا دیکھنے والا ہے، مجھے لگتا ہے قسم رب کعبہ کی نور برستا نظر آتا ہے رات کے ٹائم میں، آنکھ والے کو تو نظر آتا ہے میرے پیارے،
وہ لائٹ جگتی ہے نا، نور برستا ہے، برستا تو رہتا ہی ہے، لیکن نظر آتا ہے، واقعی میں پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے گھر کے اوپر نور برس رہا ہے، اللہ والوں کے اوپر. سمجھ آ گئی؟ تو اپنے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ احرام لے کے ساتھ ہے اور مسجد عائشہ سے جا کے احرام وہاں سے باندھ لیں گے. اور اگر چاہیں گے، اگر ساتھ میں کپڑے ہمیں نہ اٹھانے پڑے، یہیں سے احرام باندھ لیں، نیت وہاں کر لیں گے اپنے مسجد عائشہ کے وہاں پر جو حدود حرم ہے، تو کپڑے ساتھ میں نہیں ہوں گے تو طواف صفا مروہ کے دوران اپنے کو یہ گٹھڑی اٹھانی نہیں پڑے گی. طواف کے وقت، صفا مروہ کے وقت یہ اپنے کپڑوں والی گٹھڑی جو بیگ ہے یہ نہیں اٹھانا پڑے گا. اگر یہاں سے احرام باندھ کے جائے، وہاں سے بھی باندھ سکتے ہیں، یہاں سے بھی باندھ سکتے ہیں، لیکن نیت اپنے کو مسجد عائشہ کے یہاں کرنی پڑے گی. اگلی بات پتہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہم سب ایک مرتبہ رہ گئی تھی، کسی وجہ سے رہ گئی، میقات نہیں جا پائی، احرام نہیں باندھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیا کہ آپ فلاں فلاں جگہ پہ جاؤ، فلاں فلاں جگہ پہ جاؤ اور وہاں پر احرام باندھ کے آؤ. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پر گئی، اور جانے کے بعد سب سے پہلے کہ حضرت عائشہ نے وہاں پر احرام باندھا تھا. ہمارے لیے بڑی واقعی میں خوش نصیبی ہے کہ ہم وہاں پر جا کے احرام باندھیں گے جہاں پر مومنوں کی ماں نے احرام باندھا تھا. مومنوں کی ماں نے احرام باندھا تھا نا، وہیں پر جا کے احرام باندھیں گے اور نیت یہ کر کے جائیں گے. کوئی نیت اپنی ماں کی کرے گا، کوئی نیت اپنے باپ کی کرے گا، کوئی نانا نانی، دادا دادی، بہن کی، بھائی کے جو دنیا سے چلے گئے، پردہ فرما گئے، ہم ان کے لیے نیت کریں گے تاکہ ان کو قبروں کے اندر پڑوں کو ثواب ملے، اللہ ان کی بخشش فرما دے. وہ تو بیچارے اپنی اپنی قبروں کے اندر آرام فرما رہے ہیں، اور ان کے نام کا عمرہ کیا جائے گا، ہم ان کے نام کا طواف کریں گے، ہم ان کے نام کی سعی کریں گے، صفا مروہ کے دوران دوڑ لگائیں گے. یہاں دوڑ لگا رہے ہیں، وہ قبرستان کے اندر پڑے ہیں، اللہ ان کو ثواب قدم قدم کے اوپر عطا کرے گا. آپ کو پتا ہے نا، یا ایک کا بدلہ 1,00,000 نیکی کا ثواب ہے. کتنا؟ 1,00,000 نیکی کا ثواب ہے، یا ایک نیکی کا بدلہ. تو ہم نے اگر ایک عمرہ کسی کے نام کا کر دیا تو بتاؤ کتنی نیکیوں کا ثواب ملے گا؟ 1,00,000 نیکی کا ثواب ملے گا. یہ تو ہوگی آج کی بات. اس کے بعد میں اگلی بات بتاؤں کہ یہاں سے ہے جعرانہ قریب 30 کلومیٹر، 28 29 30 31 قریب 30 کلومیٹر جعرانہ. کیا ہے؟ سارے بول کے بتاؤ تاکہ سبق یاد ہو جائے. 5 بار بولو تاکہ سبق یاد ہو جائے. جعرانہ. جو لوگ نہیں آئے کسی کو اشارہ کرو، وہ بلائیں، پھر وہ رہ جائیں گے. پھر بات کون بلا کے لاؤ نا آپ یار، یہ سارے لوگ سو رہے ہیں کمروں میں. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوگوں نے کہا کہ آپ کی بہن آئی ہے. صحابہ کرام آپس میں بات کرنے لگے، حضور کی نہ تو کوئی بہن ہے نہ حضور کا کوئی بھائی ہے، اور یہ کہتی میں حضور کی بہن ہوں. بات سمجھ میں نہیں آئی. حضور اکیلے ہیں، نہ بہن ہے نہ کوئی بھائی ہے. باپ پہلے ہی چلا گیا، ماں بچپن میں چلی گئی، حضور 6، لیکن بھائی بہن یہ کہاں سے آ گئے؟ جب لوگوں نے حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کیا نا صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ آپ کی بہن آئی ہے کوئی شیما نام سے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھ کے حقیقت میں کھڑے ہو گئے. حضور کھڑے ہو گئے، غیبدہ نبی کھڑے ہو گئے. وما ہوا علی الغیب بدنین. حضور جب کھڑے ہو گئے نا، دیکھا کہ سامنے بہن شیما صحابہ کرام اور کچھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہے. بہن شیما آ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب ہوئی، حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کرتی ہے آپ نے مجھے پہچانا؟ ہائے 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 ہائے، آپ نے مجھے پہچانا؟ کون کہہ رہی ہے؟ جو بچپن کے اندر گود کے اندر لوڑیاں دیتی تھی حضور کو، بچپن کے اندر بنی سعد کے محلے کے اندر ایک ماں کا جنہوں نے دودھ پیا دائی حلیمہ کا، کہنے لگی مجھے پہچانا. بتاتے ہیں کہ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور نے فرمایا جس نے بچپن کے اندر مجھے گود کے اندر کھلایا ہو، لوڑیاں جس نے مجھے دی ہو، جھولا جھلایا ہو، میں اس کو بھول سکتا ہوں؟ آ میری بہن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر گئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو جنگ ہوئی تھی نا اس میں ہمارے گاؤں کے ہمارے رشتہ دار، ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہ قبضے میں آ گئے، قید میں آ گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری بہن بہت لیٹ کر دی آپ نے، بہت میں نے انتظار کیا، 2 دن 5 دن 10 دن 15 دن بتاتے کہ میں نے انتظار کیا، پیچھے سے کوئی نہیں آیا. قیدیوں کو قید کر لیا گیا، اور قیدیوں کو قید کر لیا گیا، مال میں نے سارا تقسیم کر دیا. اللہ کے نبی کی بارگاہ کے اندر عرض کرنے لگی. سارے کے سارے برادری والے کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے آپ کا بچپن محمد رسول اللہ کے ساتھ گزرا ہے، حضور کے ساتھ آپ کو منع نہیں کریں گے، اس لیے تم آپ کو لے کے آئے ہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جتنے قیدی ہیں نا سارے کے سارے چھوڑ کے میری بہن کے حوالے کر دو، سارے قیدی چھوڑ دو اور میری بہن کو کچھ مال دو، مال تو کچھ بٹ گیا تھا کچھ لے گئے تھے لوگ، اللہ کے نبی نے فرمایا جو میرے حصے کا مال بچا ہے نا وہ سارا کا سارا میری بہن کے حوالے کر دو۔ اور کئی صحابہ کرام نے حضور کو مال واپس کرتا ہوا دیکھ کے کئی صحابہ کرام نے پیچھے قربان کر دیا۔ اللہ کے نبی نے اس کو جاتے وقت نا صرف مال نہیں بمائے مال اور بھی اونٹ گھوڑے سامان کے لدے ہوئے اپنی بہن کو دے دیے، خالی نہ جا بھائی کی بارگاہ میں آئی ہے تو آخرکار وہ مال وہاں تقسیم ہوا۔ بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 یا 7 دن جہرانہ کے یہاں رکے، وادی جہرانہ ہے نا، حضور وہاں پر رکے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو احرام باندھنے کا حکم دیا۔ کیا؟ احرام باندھنے کا حضور نے حکم دیا صحابہ کرام کو۔ جب حضور نے حکم دیا نا صحابہ کرام کو احرام باندھنے کا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کہ جی کعبے دا کعبہ، یہاں سے جو احرام باندھ کے اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا طواف کرے گا، عمرہ مکمل کرے گا، حضور نے فرمایا ایک عمرہ کے بدلے میں اللہ اس کو 10 عمرہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنے عمرہ کا؟ بولو کتنے عمرہ کا؟ ایک کے بدلے میں 10 عمرہ۔ آپ آئے سے دلی تھے، دلی سے دبئی ابو دھابی سے آپ نے احرام باندھا نا، ایک عمرے کا ثواب ملا۔ مسجد عائشہ جا رہے ہو، ایک عمرے کا ثواب ملا۔ اور جو دائیں بائیں میقات ہیں وہاں سے اپنے احرام باندھ کے آ کے طواف کریں گے، صفا مروہ کریں گے تو ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جہرانہ کے یہاں احرام باندھ کے آئے گا اللہ اس کو 10 عمرے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور اس 10 عمرے کے اندر ہم چاہیں کتنے گھر کے ممبروں کو شامل کر سکتے ہیں؟ ماں باپ بہن بھائی جو دنیا سے تشریف لے گئے نا تو ہم ان کے نام کا اپنے عمرہ کریں گے تو ان کو قبروں کے اندر پڑے ہوئے ثواب ملے گا۔ اگر گھر کے آپ 2 ممبر آئے ہو تو 10 کی بجائے 20 ممبروں کو جو دنیا سے تشریف لے گئے ان کو آپ شامل کر سکتے ہیں۔ تو جہرانہ سے 10 عمرے کا ثواب ہے۔ پھر حضور نے آگے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ یہاں سے 300 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام باندھا ہے۔ ہائے 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 ہائے، بڑی بات قیمتی ہے اور بات بہت بڑی ہے۔ یہاں سے 300 نبیوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام باندھا ہے جہرانہ سے۔ اگلی بات بڑی قیمتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جو صحابہ کرام حاضر ہوئے، یا رسول اللہ حنین سے آئے ہیں، بڑی دقت پریشانی، پانی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ پانی تلاش کرو۔ پانی تلاش کیا وہاں قریب ایک کنواں تھا سوکھا ہوا، پانی نہیں تھا اس کے اندر۔ رحمت للعالمین وہاں تشریف لے گئے، اپنا لعاب شریف، وہاں مدینے دے تاجدارا لعاب شریف حضور نے اس کنویں کے اندر ڈالا۔ جیسے لعاب شریف اس زمین تک پہنچا پانی ٹھنڈا بھی ہو گیا اور میٹھا ہو گیا، وہ بڑے مارتا باہر آ گیا۔ وہ کنواں آج بھی میرے پیارے جہرانہ کے اندر موجود ہے۔ وہ کنواں جو حضور نے کھارے کو میٹھا کیا تھا، سوکھے کو ہرا کیا تھا، آج بھی کنواں موجود ہے اور مومن اس کی زیارت کرتے ہیں، اس کنویں کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے بھی پہلے کا کنواں ہے۔ اب حضور کے ساتھ اس کی نسبت ہے۔ اور وہ جنگ ہوئی تھی، جنگ کے اندر کئی صحابہ کرام شہید ہو گئے، جو صحابہ کرام شہید ہوئے تھے نا، جنتی صحابہ کرام، اور وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو دفنوایا۔ اور آج بھی صحابہ کرام کے مزار بتاتے ہیں کہ وہیں پر ہیں، 7 ہے 5 ہے یا 9 ہے، قریب 10 5 کے بیچ میں لگ بھگ ہے، صحابہ کرام وہاں پر آرام فرما ہے۔ ان کی بارگاہ کے اندر مومن حاضری دیتے ہیں، اس کنویں کا بھی دیدار کرتے ہیں اور 10 عمرے کا ثواب بھی وہاں سے لیتے ہیں، اور 300 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مومن و سنت ادا ہوتی ہے۔ اور 300 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں احرام باندھ کے اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا طواف کیا، صفا مروہ جو بھی عمرہ مکمل جس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ٹائم باندھ کے اپنے کل ہو سکے صبح دوپہر میں شام میں جیسے بھی اپنے بنتا ہے پروگرام، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ سرکاری بس بھی چلتی ہے۔ 2 باتیں ہیں، یہاں سے اپنی بس پہ بیٹھ کے حرم جائیں گے، جو اڈے سٹینڈ پہ اپنے جاتے ہیں، وہاں حرم سے صفا مروہ کے پرلی سائڈ میں تھوڑا ہلکا سا دور ہے، وہ سرکاری بسیں جو لال والی ہے ریڈ والی، یہ بسیں چلتی ہیں، اور جہرانہ کی طرف جاتے ہیں فری جاتی ہیں وہ بسیں، اور آنا جانا ان کا فری ہے۔ ایک بات اگر اتنا اپنے نہ چڑھ سکے تو اپنے دروازے گیٹ سے بھی اپنے 2 4 5 پر ریال دیکھ سے جا سکتے ہیں۔ اور اب مسجد عائشہ کے لیے اپنے اب جانا ہے، مسجد عائشہ بھی کھانا کھانے کے بعد ترنت مسجد عائشہ کے لیے ہم نے جانا ہے۔ ہم چاہیں روپیہ 2 روپے 5 روپے دے کے
یہاں سے ساجن کر کے وکل کر کے گاڑی کر کے ڈائریکٹ مسجد عائشہ جا سکتے ہیں، اور اپنے چاہے تو یا سرکاری بس جو ریگولر اپنی چل رہی ہے جو حرم لے کے ہمیں جاتی ہے اس بس پہ بیٹھ کے آگے سرکاری بس کے اوپر بیٹھ کے تو مسجد عائشہ کی طرف اپنے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گئے 2 عمروں کی بات۔ اس کے بعد آگے اگلی زیارتیں ہم نے کیا دیکھنا ہے، یہ 2 باتیں ذہن میں رکھنا۔ تیسری بات ہے یہاں پر ہے صلح حدیبیہ، کیا ہے؟ صلح آپس دے اندر راضی نامہ، میٹنگ کر کے بہنا تے مشورہ کرنا تے راضی نامہ کرا۔ صلح حدیبیہ صلح نامہ جتھے لکھا گیا، صلح نامہ بیعت رضوان، بیعت رضوان کے مطلب پنجابی دے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ہتھاں دے وچ صحابہ کرام نے ہاتھ دتا سی، بیعت کیتی سی ہتھاں دے وچ۔ آپ مرید ہو جانے نا حضرت پیر صاحب دے آپ مرید ہو جانے ہیں، تو تمام صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں کے اندر ہاتھ دیا تھا کہ جس وقت کہاں ضرورت پڑ گئی تھی اس بات کی کہ حضرت عثمان ذو النورین کو، پہلے اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ مکے کے اندر جاؤ اور مکے والوں سے کہو ہم لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو عمرہ حج کرنے کے لیے آئے ہیں، حج کرنے کے لیے عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، ہم تو احرام کی حالت کے اندر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا حکم فرماتے میں چلا جاؤں گا، لیکن میں مکے کے اندر جب چلا جاؤں گا نا، انہوں نے کوئی تیسری بات کی، یا پھر میں نہیں تھی یا پھر مکے والے نہیں، آسا پاسا ہو جائے گا ایک بات کا، یا پھر میں نہیں تھی یا پھر وہ نہیں، ایک پاسا ہو جائے گا، مجھے بھیجنا تو بھیج دو کوئی بات نہیں۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ فاروق اعظم بیٹھ کے حضرت عثمان ذو النورین کو بلایا، اے عثمان ذو النورین تسی وڈیرے بھی ہو اور مکے والے جتنے بھی ہیں نا سارے کے سارے آپ کے قرض دار ہیں، اور آپ کی برادری والے بھی ہیں اور آپ کی قدر بھی کرتے ہیں، اور فاروق اعظم کی طرح آپ کو جوش بھی نہیں آتا، تو آپ جاؤ ان سے بات کرو۔ حضرت عثمان ذو النورین جب خانہ کعبے کے اندر آئے نا، احرام کی حالت کے اندر ہے، خانہ کعبے کے اندر آئے تو مکے والوں کو بلایا اور بلانے کے بعد میٹنگ کی، اور حضرت عثمان ذو النورین نے فرمایا اے مکے والوں، میں اور میرا نبی اور تمام مسلمان جتنے بھی ہیں 1400-1500 سارے کے سارے احرام کی حالت کے اندر ہیں، ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں، اور آپ ہمیں اور حضور کو عمرہ کرنے دو، طواف کرنے دو۔ مکے والے ساروں نے ایک زبان ہو کر کہا، کیا کہا؟ یہ کہا اے عثمان ذو النورین آپ اللہ کے گھر کا طواف کر لو، عمرہ کر لو، صحیح کر لو، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، آپ کے نبی کو ہم مکے کے اندر نہیں آنے دیں گے۔ حضرت عثمان ذو النورین نے فرمایا اگر میرا نبی اللہ کے گھر کے اندر آ کے طواف نہیں کر سکتا تو اس کے بغیر میں بھی طواف نہیں کر سکتا، حضور کے بعد میں بھی نہیں کروں گا۔ ایسی بات چل رہی تھی، یہاں سے کوئی شیطان اٹھا، اسی محفل میں سے آس پاس شیطان اٹھا، جا کے وہاں حدیبیہ کے موقع پہ جا کے یہ بات کہہ دی کہ حضرت عثمان ذو النورین کو مکے والوں نے شہید کر دیا، معاذ اللہ۔ اللہ اکبر، چگلی غیبت کسی نے کر دی کہ عثمان ذو النورین کو کسی نے شہید کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی کو جب یہ بات پہنچی، حضور کا چہرہ اچانک تبدیل ہو گیا، چہرہ سرخ ہو گیا حضور کا، کھڑے ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیا بات ہوگی؟ حضرت عثمان ذو النورین کو ناحق قتل کر دیا۔ میں نے بات کے لیے کہ نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کریں گے، اب لڑیں گے چاہے خون کا ایک ایک قطرہ ہمارا بہہ جائے پر جنگ کریں گے، حضرت عثمان ذو النورین کا ہم بدلہ لیں گے۔ سارے صحابہ کرام، وہاں ایک ببول کا درخت تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اس درخت کے نیچے حضور بیٹھے تھے، چھائے کے سائے کے نیچے حضور بیٹھے تھے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے بڑھایا، میرے ہاتھ پہ بیعت کسی نے کرنی ہے؟ سارے صحابہ کرام نمبر بائی نمبر حضور کے ہاتھ گئے، بیعت کرتے گئے، یا رسول اللہ چاہے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں ہم عثمان ذو النورین کا بدلہ لیں گے، ہم بھاگیں گے نہیں بیچ میں۔ سارے 1400 یا 1500 صحابہ کرام تھے، سارے کے سارے حضور کے ہاتھوں کے اندر ہاتھ دے کے بیعت کر لی، وعدہ کر لیا بالکل۔ جب سارے ختم ہو گئے، چلے گئے، نکل گئے، بیعت ہو گئی، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ، خود کا ہاتھ حضور نے نا اپنے ہاتھ کے اوپر دوسرا ہاتھ دے کے نا حضور نے ارشاد فرمایا اے صحابہ سن لو، یہ ایک ہاتھ کے اوپر جو دوسرا ہاتھ ہے یہ میرا ہاتھ نہیں، یہ حضرت عثمان ذو النورین کا ہاتھ ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین نے بھی میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، عثمان ذو النورین کا ہاتھ ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ عثمان ذو النورین کا ہاتھ ہے، آسمان سے اللہ پاک نے جبریل کو فرمایا جبریل کہ جی رب ذوالجلیل جا میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے حضور کی بارگاہ کے اندر، یوں ہاتھ رکھ کے اللہ کے نبی کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہاتھ ہے نا، رب نے فرمایا حضور سے کہہ دو یہ میرا ہاتھ ہے، یہ تمہارے رب کا ہاتھ ہے، حالانکہ ہاتھوں سے رب پاک ہے،
کیا اندر کی باتیں اللہ جانتا ہے، اس کا حبیب جانتا ہے، یا بڑے عالم جانتے ہیں. تو میرے محبوب کو کہہ دو یہ تیرا ہاتھ اور میرا ہاتھ، آپ کی بات اور میری بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتوں سے فارغ ہوئے نا، تھوڑی دیر بعد کچھ گھنٹوں کے بعد پتا چلا کہ حضرت عثمان ذو النورین زندہ ہے. پتا چلا کہ عثمان ذو النورین زندہ ہے. کسی نے جھوٹ مار دیا، آ کے کسی نے جھوٹ مار دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر وہاں پر نا صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے. آردی گل سلام اللہ یہ گلا ساری تے پنجابی کرنے والی پر پنجابی کئی سمجھ نہیں آتی کریے گی. خیر نبی کریم بابا جوش آ گیا، بول ادھر بابا. لے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ کے اندر، میں حدیبیہ کی بات کر رہا ہوں، صلح حدیبیہ بیعت رضوان جو ہے سن 6 ہجری کی بات ہے، سن 6 ہجری جب حضور کو گئے ہوئے 6 سال کا زمانہ گزر گیا اور حضور 6 سال بعد دوبارہ مکے آ رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا غار ثور کے اوپر جا کے مکے والوں نے حضور کو تنگ کیا، اللہ کے نبی نے مکہ چھوڑ دیا، غار ثور کے اوپر گئے اور غار ثور کے بعد حضور مدینے گئے اور مدینے جانے کے بعد 6 سال ہو گئے حضور کو، 6 سالوں کے بعد حضور تشریف لائے ہیں. صلح حدیبیہ بیعت رضوان سمجھ میں آ گئی بات ہے. تو جہاں صلح حدیبیہ بیعت رضوان یہاں سے 30 کلومیٹر دور ہے، 28 30 29 قریب. یوں سمجھو ایک تو ہے سنگریا کی طرف، دوسرا ہے پیڑی ونگا کی طرف، یوں سمجھ لو ہنومان گڑھ سے الگ الگ رستے ان کے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حدیبیہ کے موقع پہ نا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے. 1400 صحابہ کرام، بہت زیادہ جانور تھے قربانی والے، اور احرام کی حالت آپ کو پتہ ہے، احرام کی حالت کے جسم کے اوپر کچھ نہیں ہوتا 2 کپڑوں کے سوا. احرام تو آپ بھی سمجھ گئے، پہلے آپ کو بھی پتا نہیں تھا، اب جب کوئی کہے گا نا احرام آپ ترنت سمجھ جائیں گے 2 ہی کپڑے ہوں گے احرام کے، نہ پجامہ ہے، نہ کرتا ہے، نہ چوڑا ہے، نہ ٹوپی ہے، نہ کچھ ہے، صرف 2 احرام کی چادریں. سارے صحابہ کرام احرام کی حالت کے اندر تھے. حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ چند مشکیزیں پانی تھا اس جھگڑے کے اندر، صلح نامے کے اندر بات چلتی کئی دن گزر گئے، پانی نہیں ہے یا رسول اللہ. اس وقت کہاں بجلی، کہاں ٹوٹیاں، کہاں ویوستھا تھی، پانی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کوئی پانی تلاش کرو کہیں سے. ادھر ادھر تلاش کیا گیا لیکن بات نہیں بڑھی. واہ مدینے دے تاجدارا تیری جتی تو کائنات قربان. اے پنجابی، واہ مدینے دے تاجدارا تیری جتی تو کائنات قربان. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
آ گئے. بہت اچھا پیارا بچہ ہے, سبحان اللہ. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنے درود پاک اللہم صلی اللہ, کیا کہہ رہا تھا یار, ہاں وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ احرام کھول دو, کوئی کسی نے نہیں کھولا. پھر حضور نے حکم دیا, پھر احرام کھول دو, لیکن کسی نے احرام نہیں کھولا. آخرکار حضرت فاروق اعظم اللہ کے نبی کی بارگاہ کے اندر عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم حق پر نہیں ہے؟ ہمارا خدا سچا, ہمارا رسول سچا, ہمارا دین سچا, ہماری ہر بات سچی. فاروق اعظم عرض کرنے لگے اللہ کے نبی کی بارگاہ کے اندر, ساری کڑوی سخت جو شرطیں ہیں یا رسول اللہ آپ نے مان لیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. اچانک فاروق اعظم کو خیال آیا, کس کے سامنے اتنی اونچی آواز سے میں بات کر رہا ہوں؟ حضور کے سامنے. ترنت فاروق اعظم بیٹھ گئے. صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ فاروق اعظم کو جب حدیبیہ کے موقع بھی وہ بات یاد آتی تھی نا, ایک دن میں نے حضور سے اونچی آواز میں بات کی تھی, تو فاروق اعظم امیر المؤمنین کی آنسو جاری ہو جاتے تھے, آنسو جاری ہو جاتے تھے. تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور سرکار نے حلق کرایا. سرکار نے حلق کرایا, اور حلق کرانے کی جیسے سرکار نے حلق کرایا, اس کے بعد پھر صحابہ کرام نے بھی حلق کرانا شروع کر دیا. وہیں سے اندر مکے کے اندر کفار نے نہیں آنے دیا, وہیں سے حضور نے حلق کرایا, وہیں سے حضور نے احرام کھول دیا, وہیں احرام سے فارغ ہوئے, اور وہیں سے صحابہ کرام اور حضور سارے مدینے کے اندر واپس پلٹ گئے. بڑی بڑی مصیبتیں, بڑی بڑی پریشانیاں دیکھی گئی ہے. وہاں سے اپنے ایک اور بات بتا دوں, لاسٹ والی کی زیارت جو ہے عمرہ قضا کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لا رہے تھے نا, ایک وادی صارف ہے رستے کے اندر, یہاں سے قریب کوئی 15 کلومیٹر دور ہے. کتنے کلومیٹر ہے چچا, کتنے کلومیٹر ہے؟ 15 کلومیٹر دور ہے. وادی, کیا بولا میں نے؟ ہاں صارف ہے, وادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لا رہے تھے. جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احرام کی حالت کے اندر حضور نے آپ کی اور میری مومنوں کی ماں جو ہے نا, ان کے ساتھ حضور نے نکاح فرمایا تھا. وہ کون ہے؟ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا. مومنوں کی ماں حضرت میمونہ, حضور کی آخری بیوی. اس کے بعد حضور نے نکاح نہیں فرمایا, اس کے بعد نکاح حضور نے نہیں فرمایا. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کون ہے؟ حضرت میمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب نکاح ہو جاتا ہے نا, تو نکاح عرب کی بڑی جوان خوبصورت, اور ہماری ماں بڑی نیک دل تھی, بڑی عبادت گزار تھی. تو اللہ کے نبی کا نکاح ہو جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جگہ آپ کو دکھاؤں گا جہاں حضور کا نکاح ہوا تھا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ, آخری نکاح حضور کا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح سے فارغ ہو گئے نا, احرام کی حالت کے اندر تھے حضور ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری ایک خواہش ہے. حضور نے فرمایا کیا؟ عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں دنیا سے چلی جاؤں, اس دنیا فانی سے تشریف لے جاؤں نا, یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے کہ میری قبر جو ہے نا اسی میرے مکان کے اندر بنا دی جائے, اسی میرے مکان کے اندر میری قبر بنا دی جائے. تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانی دو, مجھے وضو کرنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وضو کرنے لگے نا, تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہے کہ میں دیکھ رہی تھی کہ حضور وضو فرما رہے تھے, اور وضو فرماتے فرماتے حضور کسی سے باتیں کر رہے تھے. میں حیران تھی, بندہ کوئی میرے گھر میں ہے نہیں, حضور باتیں کس سے کر رہے ہیں, میں حیران. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ادھر ہو جاؤ, کچھ ادھر ہو جاؤ, کچھ ادھر ہو جاؤ, یوں چلے جاؤ. پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. حضور جب وضو سے فارغ ہوئے, حضور عبادت سے فارغ ہوئے, میں حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کیا, میرے ماں باپ آپ پر قربان, مدینے کے تاجدارا, وضو میں کس کے ساتھ باتیں کر رہے تھے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, وما ہوا علی الغیب بدنین, غیب کی خبریں جاننے والے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, میں نے صحابہ کرام کو بھیجا تھا کہ جنگ کے اندر, تو جنگ صحابہ کرام ہارنے لگے, صحابہ کرام کی کمر ٹوٹنے لگی, صحابہ کرام بکھر گئے. جب صحابہ کرام بکھر گئے نا, کچھ صحابہ کرام مجھے یاد کر رہے تھے, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, ہم کیا کریں, ہم کدھر جائیں. میں نے اس وقت صحابہ کرام کو فرمایا, اس پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤ, اس پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤ. پتہ نہیں کہاں کس جگہ حضور نے بھیجا تھا, کہاں جنگ ہو رہی تھی, وہاں صحابہ کرام حضور کو یاد کر رہے تھے. اللہ کے نبی یہاں بیٹھے بتا رہے تھے, اس پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤ, اس پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤ. جیسے صحابہ کرام تتر بتروں کے پہاڑ کے اوپر چڑھ کے وہاں سے صحابہ کرام نے حملہ کیا, اور حملہ ایسا کیا کہ صحابہ کرام نے فتح پا لی ہے. تو میں ان کو سمجھا رہا تھا, یا میمونہ کے گھر کے اندر بیٹھ کے,
ان کو بتا رہا تھا حضرت میمونہ کے گھر کے اندر بیٹھ کے. تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو وہاں مزار شریف ہے نا، بالکل ہائی وے روڈ، حضور جو مدینے کی روڈ ہے نا، مدینے کی روڈ، ہائی وے روڈ جو مدینے کو رستہ جاتا ہے، اللہ کے نبی کے گھر کو، اللہ کے نبی کے شہر کو رستہ جاتا ہے. تو اس مدینے کی روڈ کے اوپر، بالکل روڈ کے اوپر ساری چیزیں صاف ہے، لیکن وہ قبر انور جو ہے نا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، روڈ کے اوپر ہی ویسے چار دیواری بن کے ویسے قبر صحیح سلامت بنی کڑی ہے. بات پتہ کیا ہے، یہاں سے قافلہ نکلا حج کر کے، یہاں سے قافلہ نکلا، اس وقت پیدل چلتے تھے نا لوگ، یہاں سے قافلہ نکلا پیدل حج کر کے، حج کرنے کے بعد مدینے کی طرف فارغ ہو گیا حج سے. جب مدینے جانے لگے نا قافلے والے، ساز و سامان ختم ہو گیا کھانے کا، لوگ کہنے لگے کہ بڑی بھوک لگ رہی ہے، بڑی بھوک لگ رہی ہے، اب کیا کرے، کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں. سب نے کہا کہ اللہ والے بیچ میں ہوتے ہیں کئی بار، ان کی زبان سے نکلی باتیں کبھی رد نہیں ہوتی. کسی نے اس میں سے کہا قافلے کو، چلتے ہیں جو رستے میں وادی صارف ہے نا حضرت میمونہ کا جو مزار ہے، چلو امی کے پاس جا کے کھانا کھائیں گے، اس قبر کے اوپر، مزار کے اوپر جا کے کھانا کھائیں گے. انور بھائی مزار کے اوپر جا کے کھانا کھائیں گے، کوئی گھر نہیں ہے وہاں پر. قافلہ چلا یہاں سے مدینہ کی طرف، وادی صارف کے اندر گیا، اور جانے کے بعد حضرت میمونہ کی بارگاہ کے اندر سلام پیش کیا. قبر کے اوپر سلام پیش کرنے کے بعد عرضی لگائی، امی جان ہم جا رہے ہیں اللہ کے نبی کی بارگاہ کے اندر مدینہ منورہ، ہم سارے کے سارے قافلے والے بھوکے ہیں، اب کھائیں کہاں سے، ہم امی کی بارگاہ کے اندر بیٹے آئے ہیں. تو کیا دیکھا، دیکھتے ہی دیکھتے قبر کے اوپر انگوروں کے گچھے آنے شروع ہو گئے. اللہ، انگوروں کے گچھے مسلمانوں آنے شروع ہو گئے. قافلے والے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو تناول، کھایا پیا جو بھی تھا، فارغ ہوئے، وہاں سے ہم چلے مدینہ منورہ کی طرف چلے گئے. مسلمانوں حضرت میمونہ کی قبر سے آج بھی خوشبو آتی ہے، یاد کرنا. میں پہلے آپ کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں، جا کے سونگ لینا. اگر ہماری ناک کام کرتی ہے تو، ناک کام کرتی ہے ایمان والوں کی، سب کی کام کرتی ہے اللہ نے چاہتے انشاءاللہ. تو وہاں حضرت میمونہ کی قبر سے، اس جگہ سے، مزار سے آج بھی خوشبو آتی ہے. کیوں نہ خوشبو آئے گی، ہم مومنوں کی ماں ہے، پاک نبی کی پاک بیوی ہے، تو ہم نے اس کی زیارت کرنی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ ساری باہر شہر سے باہر زیارتیں کرنے والی ہے. یہ زیارتیں بندہ وہ کرے گا جو 10-20 ریال لگائے گا، وہ کہ دور ہے، پرائیویٹ ہے، پرائیویٹ گاڑی پرسنل کرنی پڑتی ہے، 10 ریال لگے، 20 ریال لگے، 30 ریال لگے، اللہ بہتر جانتا جو بھی گاڑی والا پیسے لے گا. تو یہ ساری باہر کی جو زیارتیں ہیں نا، یہ پیدل کرنی پڑتی ہے. سمجھ آ گئی میرے پیارے؟ اس سے اور آگے بولنا ہے حضور؟ ہاں بالکل، بتا دیجئے جس کی خواہش ہو. کو 2-4-5 منٹ باقی ہے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ابھی اپنے کو پہلے کیا کرنا ہے، کھانا کھانے کے بعد سبھی کو، جو نہ جانا چاہے اس کی مرضی ہے، جسم کام نہ کرے اس کا مقدر قسمت میں نہیں، وغیرہ وغیرہ. میرے خیال میں ابھی ایک ہی بار مسجد عائشہ جائے گا، ہم سے دوبارہ موقع نہیں ملے گا، کیونکہ ہم نے جیرانہ جانا ہے، حدیبیہ جانا ہے، اور بنی سعد کے محلے کے اندر طائف ہم نے جانا ہے، بہت ساری جگہ اور جانے والی پڑی ہیں. تو اگر جو آج عمرہ کے لیے مسجد عائشہ چلا گیا تو چلا گیا، میرے خیال میں جو رہ گیا، مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے پرسنل اکیلا چلا جائے، پرنتو یہ ٹھاٹھ وار جو ہے نا بتانے والی ساری چیزیں، دعائیں وغیرہ، یہ ساری نہیں آئے گی اکیلے بندے کو، جا کے چپ چاپ واپس تو آ جائے گا. تو ہم نے یہاں سے احرام باندھ کے جا سکتے ہیں، کپڑے گھر پہ اتار کے جو سوٹ ہم نے پہن رکھا ہے، اور اگر چاہیں تو وہاں سے بھی احرام اپنے بدل سکتے ہیں، لیکن نیت ہماری وہیں سے ہوگی، نفل وہیں پڑیں گے، دعائیں ہم نے وہیں کریں گے. اگر پرسنل گاڑی پہ جائیں تو اب یہاں سے کر سکتے ہیں اپنے یہ بس پہ بیٹھ کے حرم جا کے، اور حرم سے جو سرکاری گاڑی چلتی ہے، ریڈ والی لال والی بس ہے جو مسجد عائشہ لے کے جاتی ہے، اس پہ بیٹھ کے اپنے انشاءاللہ تعالی رات کو اللہ کے گھر خانے کعبے کا طواف کریں گے. رات کے ٹائم میں زندگی کے اندر ہم نے کبھی طواف نہیں کیا، رات کے ٹائم میں ہمیں کبھی عمرہ نہیں کیا، رات کے ٹائم میں پوری زندگی کے اندر ہم کبھی مسجد عائشہ نہیں گئے. ارے میرے پیارے 50 60 70 سال کا زمانہ ہو گیا ہم کو سوئے پڑے ہیں. تو قبروں کے اندر پتہ نہیں جب تک قیامت نہیں آ گئی، ہزاروں سال یا 100 سال یا سینکڑوں سال سوئے رہیں گے قبر کے اندر. سونا نہیں ہے میرے پیارے. سب کا مشورہ دے لو بھئی یہاں سے